بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سامری بنی اسرائیل کے عمائدین میں سے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سامرا سے تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا کرنے پر لگا دیا تھا۔ اس نے خدا سے دشمنی اختیار کی اور منافقت کے راستے پر گامزن ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت 85، 87 اور 95 میں 3 بار آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری جادوگر کی پرورش کی اور سامری جادوگر کی وجہ سے کیسے مصر میں 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور سامری کی بھیانک انجام کے متعلق بھی جانیں گے۔ ناظرین، سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پڑھنے والا بچہ نبوت کی عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ سامری کی پیدائش سے پہلے اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی رہتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا۔ پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا، اور بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہو گئے۔ اسی دوران سامری موقع کی تلاش میں رہا اور اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری نے بھی بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کے ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر سامری کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور
بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے رہیں گے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعہدی اور گوشالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے سامری سے پوچھا اے سامری، یہ تو نے کیا کر دیا؟ سامری نے جواب دیا کہ دریا سے پار ہوتے وقت اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ سامری نے اس خاک کو اٹھا کر بچڑے کے بت میں ڈال دیا جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ سامری نے کہا مجھے یہی بات اچھی لگی اور میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ امام ابن ابی خاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سامری جادوگر کے پاس سے گزرے جو بچڑے کو تراش رہا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ سامری نے جواب دیا میں وہ چیز بنا رہا ہوں جو نہ نقصان دے گی اور نہ ہی نفع۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس کے دل کی خواہش پوری کر دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد سامری نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بچڑا گائے کی طرح آواز نکالے۔ پس وہ بچڑا گائے کی طرح ڈکارتا اور جب وہ آواز نکالتا تو سب لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے، جب وہ خاموش ہو جاتا تو لوگ اپنے سر اٹھا لیتے۔ سونے کے بچڑے کی وجہ سے بنی اسرائیل کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقے نے سامری سے پوچھا یہ کیا ہے؟ سامری نے جواب دیا یہ تمہارا خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے ہیں۔ ایک دوسرے گروہ نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک کچھ نہیں کہیں گے، اگر یہ ہمارا رب ہے تو ہم نے اسے ضائع نہیں کیا اور نہ ہی چھوڑا، اگر یہ ہمارا رب نہیں ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا اور ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک گروہ کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت بس گئی۔ سامری کی باتوں اور اس کی تعریف و توصیف کی وجہ سے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، بے شک تمہارا رب رحمان ہے اور وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے 23 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ خلافی کر گئے ہیں اور 40 راتیں گزر چکی ہیں۔ بنی اسرائیل کے کچھ نادان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے رب کے پانے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام عطا فرمایا اور آپ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کچھ بتا دیا جو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے اور افسوس کی حالت میں واپس لوٹے۔ آپ نے انہیں قرآن مجید میں ذکر کردہ کلام کے ذریعے تنبیہ فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نیچے ڈالی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اپنے بھائی سے معذرت کی اور اپنے پروردگار سے استغفار کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے بات کی۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔
تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کے متعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار وہاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ چنانچہ سامری کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا اسے اور سامری کو شدید بخار ہو جاتا اور انہیں سخت تکلیف ہوتی، اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کا لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میرے ساتھ نہ لگو۔ لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ اس کے قریب آ کر بخار میں مبتلا نہ ہو۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامنے بالکل تنہا رہ گیا، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا لامساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے اوپر ایک رندہ رکھ کر اسے چھیلنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت ایک نہر کے کنارے تھے، بچڑے کی چھیلن ساری پانی میں بہہ گئی۔ چنانچہ بچڑے کی بیچاریوں میں سے جس نے بھی اس نہر کا پانی پیا اس کا چہرہ سونے کی طرح پیلا ہو گیا۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہماری توبہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ انہوں نے چھریاں اٹھائیں اور ہر کسی کو اپنے باپ، بھائی یا عزیز کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے 70,000 افراد قتل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ انہیں قتل سے روک دیں۔ پس جو لوگ قتل کر دیے گئے ان کی مغفرت کر دی گئی اور جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کل 40 دن کی تھی، جس کی پاداش میں وہ 40 سال تک میدان طے میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے گناہ کے بدلے 1 سال کی سزا تجویز فرمائی تھی اور یوں یہ مدت 40 سال پر محیط ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگی اور بولے اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرزا اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شان سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رکھو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت
صورت اور ہیبت ناک قدر و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بے ہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو سرزمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے اور مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے۔ ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی مار دی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عبادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوش بن نون اور حضرت قالب بن یوقنا بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ میدان تیہ مصر اور شام کے درمیان 27 میل کا ایک وسیع اور رئیس میدان ہے۔ اسے وادی تیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نمائے سینا کا ایک حصہ ہے اور مکمل جزیرہ نمائے سینا تقریباً 67,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطہ عربی جمہوریہ مصر کا حصہ ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں خلیج سویز اور نہر سویز، مشرق میں فلسطین، غزہ کی پٹی اور اسرائیل، خلیج عقبہ اور جنوب میں بحیرہ احمر، لال سمندر، بحر کلزم واقع ہے۔ اسے براعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے بہت سے آثار وابستہ ہیں۔ اسی میدان میں بنو اسرائیل اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ اور عدم تعاون کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہے۔ تیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سرگرداں رہنا، گھومتے رہنا۔ تیہ لق و دق بیابان یا ایسے بیابان کو بھی کہتے ہیں جس میں مسافر گم ہو جائے۔ چونکہ بنی اسرائیل اس میدان میں دن رات چلتے رہتے تھے لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے تھے، وہ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، اور شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے وادی سینا کے اس حصے کا نام وادی تیہ یا میدان تیہ پڑ گیا۔ بنی اسرائیل صحرائے تیہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے تیہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور
حضرت یوش بن نون علیہ السلام اور حضرت قالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوش بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سنگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنے قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے علاوہ اور جادوگروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ فرعون کے جادوگر بھی تاریخ میں بہت مشہور ہیں، جنہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے جا کر مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس زمانے میں مصر جادو کا مرکز تھا اور فن جادو شباب پر تھا، اور مصریوں نے اس فن کو دنیا بھر میں کمال تک پہنچا دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ آخرکار ایک مقررہ دن پر جادوگروں کا ایک گروہ جمع کیا گیا۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت شاہی پر برجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے 2 نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدھے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ جو اژدھا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، ید بیضا، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3، زبان میں لکنت تھی جو
دور کر دی گئی۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پہاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے۔ اور نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے، ہو نہ ہو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ امام بغوی نے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے وعظ اور بعد میں آنے والی قوموں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو یہ کہنے لگے در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کے مہلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یہ عذاب ہٹ جائے گا، تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے اور ایمان نہ لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ قمل اسے جوں بھی بولا جاتا ہے جو انسانوں کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کے گلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں جوں کا طوفان امڑ آیا۔ اس گھن نے گلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال اور پلکیں اور بھوئیں تک کھا لی۔ آخر کار ایک بار پھر قوم فرعون بھی بلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرنے والے تھے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرضے کے ہر چیز میں مینڈک بڑھ جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی
ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول اور نبی کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے 5واں عذاب نازل کر دیا اور 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے گھر ہر کھانے اور پینے کی چیز میں خون بن جاتا، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ بھی خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ آپ کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا اور بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور قبطی عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بعد کی آیت میں رجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشی اور مہلتوں کے بعد بھی ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں اور سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے 18ویں سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سے ہی بخاری و مسلم میں باروایت حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے اور وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوش بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوش بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوش بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوش بن نوح کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر پیش کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر
خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کی کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی، یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ علیہ السلام کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ اس اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ علیہ السلام نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ جو گرنے لگی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی نقارہ کرنے کے بارے میں فرمایا وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ اس طرح ایک کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو تو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے گا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔